ویلکم ٹو ڈیلی انڈو پاک. مائی نیم از مجاہد. ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف نے 16 اکتوبر کے بائی الیکشن میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی، جس میں پی ٹی آئی نے یعنی ایک جماعت نے 13 جماعتوں کو بری طرح سے شکست دی. اس الیکشن میں عمران خان نے پاکستان اور دنیا کے تمام طاقتور اداروں کو یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت وہ عوام کے پاس ہوتی ہے، اور اس وقت پاکستان کی عوام وہ عمران خان کے ساتھ کڑی ہے. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس جیت کی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے لیے کیا مطلب ہے، کون کون سی پارٹیوں نے اس میں اپنی ساکھ بچائی اور کون کون سی پارٹیاں اپنے کیریئر کے آخری اختتام پر ہیں. مگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. 11 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ الیکشن کمیشن نے جتنی بھی تیاریاں کرنی تھی وہ اس نے کی ہیں، اور الیکشن کمیشن اس الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو یا اس کے مینجمنٹ کے حوالے سے ہو. مگر اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے پوری طرح سے کوشش کی کہ وہ اس الیکشن کو ملتوی کرے. اس الیکشن میں 9 نیشنل اسمبلی اور 3 پروونشل اسمبلی کی سیٹوں پر پولنگ ہونا تھا، مگر 11 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر NA45 کورم اور کراچی کی ایک سیٹ پر الیکشن کو ملتوی کیا. یہ جتنے بھی سیٹس تھے وہ تمام گورنمنٹ آف پاکستان یعنی پی ڈی ایم نے بڑی کیلکولیشن، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اور انالیسس کے بعد سلیکٹ کیے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے بہت کم مارجن سے یہ سیٹ جیت لیے تھے، جن میں NA22 مردان سب سے مشکل سیٹ مانا جاتا تھا، کیونکہ 2018 کے جنرل الیکشن میں علی محمد خان نے بمقابلہ JUIF مولانا قاسم کے خلاف صرف 2000 زیادہ ووٹ لیے تھے. اور یہ پی ڈی ایم نے اس لیے کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہاں پر تمام جماعتیں ایک ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے خلاف لڑے گی تو وہ آسانی سے جیت پائیں گے. مگر جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ بری طرح سے ناکام ہو گئے. اس الیکشن میں پی ٹی آئی نے 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں سے 6 سیٹ اور پروونشل اسمبلی کی 3 سیٹوں میں سے 2 سیٹ جیت لیے، یعنی کل ملا کے پی ٹی آئی نے 11 میں سے 8 سیٹ جیت لیے، جبکہ پی ڈی ایم نے صرف 3 سیٹ جیتے، جن میں 2 نیشنل اسمبلی کے تھے اور 1 پروونشل اسمبلی کا. پی ڈی ایم نے جو 3 سیٹ جیتے ان میں نیشنل اسمبلی کے دونوں سیٹس پیپلز پارٹی نے جیتے، جن میں ایک NA237 کراچی ملیر اور دوسرا NA157 ملتان شامل ہے. جہاں تک پروونشل اسمبلی کی سیٹ کی بات ہے تو وہاں پی ڈی ایم سے PMLN نے شیخوپورہ PP139 کا سیٹ جیتا. اس الیکشن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ 2018 کے جنرل الیکشن میں عمران خان 4 سیٹوں سے کڑے تھے اور سارے کے سارے سیٹ جیت گئے تھے، مگر اس بار عمران خان 8 میں سے 7 سیٹوں پر کڑے تھے اور 7 میں سے 6 سیٹ جیت گیا، اور NA237 یعنی کراچی ملیر بھی جیت سکتا تھا اگر پی ٹی آئی کے مطابق PPP نے دھاندلی نہ کی ہوتی. ویسے اس بندے کے کانفیڈنس کو تو داد دینا پڑتا ہے، کیونکہ اگر عمران خان ان میں سے 2 یا 3 سیٹس ہار جاتا تو پی ٹی آئی کے نیریٹو کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا. پیپلز پارٹی کے 2 سیٹ جیتنے کے بعد بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ پی ٹی آئی بائے بائے. کراچی اور ملتان کے ان سیٹوں سے جو پی ٹی آئی نے 2018 میں چوری کیے تھے، نہ تو 2018 سے پہلے سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور نہ ہی وہ چوری کرنے میں ماہر ہے کہ وہ یہ 2 سیٹ چوری کرتے، مگر عوام بری طرح سے پیپلز پارٹی سے ناخوش تھی تو اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. خیر جو بھی ہو، پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں کہیں نہ کہیں اپنی ساکھ بچا لی، مگر اس الیکشن میں PMLN کا جو جنازہ نکل گیا شاید کسی اور پارٹی کا ہو، کیونکہ PMLN نیشنل اسمبلی کی دونوں نشستیں ہار گئی اور پنجاب میں پروونشل اسمبلی کی صرف 1 سیٹ جیت لی. اور یہ میرے خیال سے جس دن پی ڈی ایم نے عمران خان کو نکال دیا اور PMLN نے پی ڈی ایم کی حکومت کی کمان سنبھال لی تو اس دن کے بعد جو مہنگائی شروع ہو گئی تو اس وجہ سے لوگوں نے اپنا غصہ نکال دیا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم میں بیک فٹ کام کرتی ہے اور لوگوں کے سامنے اگر کوئی ہے تو وہ ہے PMLN. اس کے علاوہ ANP اور JUI نے کچھ نہ کچھ مقابلہ کیا مگر آخرکار وہ ہار گئے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ MQM کا تو کیریئر ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ANP اور JUI نے عمران خان کو بہت ٹف ٹائم دیا، مگر کورنگی میں پی ٹی آئی اور MQM کے ووٹ کے درمیان بہت بڑا ڈیفرنس تھا. ویسے میں سچ بتا دوں تو پی ٹی آئی کے NA157 ملتان کے ہارنے پر مجھے بہت خوشی ہوئی، جہاں ایک طرف پیپلز پارٹی سے علی موسیٰ گیلانی تھے
تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مہر بانو قریشی تھی جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہے۔ مجھے خوشی اس لیے ہوئی کیونکہ عمران خان 1996 سے یہ بات کرتا آ رہا ہے کہ پاکستان میں خاندانی سیاست ختم ہونی چاہیے، مگر شاہ محمود قریشی نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی الیکشن میں کھڑا کر دیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی شوق تھی سیاست میں آنے کا، مگر باپ نے اس کو مجبور کیا ہوگا۔ اگر الیکشن سے پہلے اس کے خلیے کو دیکھا جائے تو ماڈل جیسی لباس پہنتی تھی، لیکن شاہ محمود قریشی نے الیکشن سے پہلے اس کو دوپٹہ پہنایا، جو ہر سیاسی عورت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پہنتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں اگر کوئی سب سے سینئر ہے تو وہ شاہ محمود قریشی ہے، اور یہ بندہ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پارٹی پر قبضہ کر لے، اور اب تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو آنے والے الیکشن میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس لیے تو اس نے اس بائی الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا اور اپنی جگہ اپنی بہن کو کھڑا کر دیا۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے عمران خان پر تنقید بھی کی کہ کیا پارٹی میں کوئی دوسرا کارکن نہیں تھا جو اس کی جگہ الیکشن لڑتا، کیونکہ 1996 سے جب سے پی ٹی آئی بنی ہے تب سے عمران خان کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جنہیں اب تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس جیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا امریکہ اس کے بعد پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ڈی ایم کو سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ عمران خان نے تو پوری طرح سے پروف کیا کہ اصل میں آئی ایم دا باس، اور اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آگے لے جانا ہے تو میرے ساتھ ڈیل کرو، کیونکہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ان تمام ڈیولپمنٹ کو دیکھ نہیں رہا، بلکہ وہ پوری طرح سے واقف ہے کہ عمران خان دن بدن سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اور انہیں جو بھی کہا گیا تھا وہ سب غلط ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے مضبوط گھوڑے پر پیسہ لگاتے ہیں، اور اس وقت مضبوط گھوڑا عمران خان ہے۔ خیر، ایک بار پھر پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت بڑی جیت تھی، کیونکہ ایک ساتھ پاکستان کے تمام پارٹیوں کو شکست دینا ناممکن سی بات ہے، اور عمران خان نے یہ پروف کر کے دکھایا کہ ان کا نیریٹو ابھی بھی زندہ ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کیا عمران خان کے آنے والے الیکشن میں جیتنے کے چانسز ہے یا نہیں؟ کیا امریکہ عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرے گا یا نہیں؟ کیا اس الیکشن کے نتیجے میں پی ڈی ایم جلد الیکشن کے لیے راضی ہو جائے گی یا نہیں؟ اب تک کے لیے اتنا، خدا حافظ۔